بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میری نظر۔ آج کا جو ہماری مہمان شخصیت ہے وہ تھمبنیل سے آپ کو پتہ چل چکا ہوگا۔ میں یہ اپنے کیمرے کا رخ ان کی طرف موڑنے سے پہلے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، وہ ان کی زندگی سے بالکل ریلیٹڈ ہے۔ وہ یہ کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت لاہوری نماز پڑھانے لگے تو مصلی پہ کھڑے ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ پیچھے شاہ صاحب جو ہیں کہ وہ پیچھے ہیں۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری سید ہیں، آپ اہل رسول ہیں، تو حضرت لاہوری پیچھے ہٹ گئے مصلی سے، کہنے لگے کہ سکھ کے بیٹے کی جرت نہیں ہے کہ سید کے آگے کھڑا ہو۔ حضرت لاہوری تھے، ان کے بڑے جو تھے وہ سکھ تھے، یہ سکھ سے مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ سکھ کے بیٹے کی جرت نہیں ہے کہ سید کے آگے کھڑا اور نماز پڑھائے اور امامت کرے۔ تو حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تیرے جیسے سکھ زادوں پہ لاکھوں سید زادے قربان ہو جائیں۔ مطلب کیا تھا کہ انہوں نے اتنا دین کا عظیم کام کیا کہ وہ جو سکھ کا ان کے ساتھ ٹائٹل لگا ہوا تھا وہ ایسا ختم ہوا کہ اللہ نے آج ہر طبقہ ان کو یعنی کہ جانتا ہے، ان کی تفسیر کو۔ اور ہمارے لاہور کے اندر اچھرا میں مولانا احمد علی لاہوری کے نام سے ایک مسجد بھی ہے جو انہوں نے خود حضرت نے بنیاد رکھی تھی، اور کچھ نمازیں بھی وہاں پر آئیں اور میرا خیال ہے کہ تفسیر بھی وہاں پڑھاتے رہے۔ تو میری مراد آج کے جو میری مہمان شخصیت ہیں، بڑی محبت اور بڑی مصروفیت سے انہوں نے ٹائم نکالا ہے، بھائی عبدالوارث صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا، آپ کی مصروفیت میرے لیے سعادت کی بات کہ آپ نے مدعو کیا، اللہ تعالیٰ آپ کا بلانا قبول فرمائے، بارک اللہ فیکم۔ ہمارے ناظرین یہ سننے کے بڑا بےتاب ہیں کہ آپ کرسچن سے مسلمان ہوئے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کو اسلام نے متاثر کیا یا مسلمانوں نے؟ بھائی آپ کا سوال ہے کہ اسلام سے متاثر ہوئے یا مسلمانوں سے متاثر ہوئے، تو سچی بات ہے کہ ان دونوں سے متاثر نہیں ہوا تھا۔ پہلے ان دونوں سے متاثر نہیں ہوا، اور اصل میں ایک اچھا عیسائی بننا چاہ رہا تھا، اور اچھا عیسائی بننے کے ضمن میں نے اپنی مسیحی تعلیمات کا مطالعہ کیا، اس کا جائزہ لیا، اور اس کی جو پھر خرافات سامنے آئیں، جو اس کے نشیب و فراز سامنے آئے، اور اندازہ یہ ہوا کہ یہ افراط و تفرید پر مشتمل تعلیمات ہیں۔ مثلا تثلیث کا عقیدہ ہے، ابن اللہ کا عقیدہ ہے، کفارے کا عقیدہ ہے، اور ان سب کی جب یعنی ڈیٹیل میں جب ان کا مطالعہ کیا، ان کی یعنی غور و فکر کیا، تو سمجھ آئی کہ یہ وہ تعلیمات نہیں ہیں جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام یا کسی یعنی جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتی ہیں یا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو لے کے آئے، بلکہ اس کو انہوں نے اچھا خاصا جو ہے وہ افراط و تفرید کا شکار کر دیا۔ اس کے بعد یعنی جو ہمیں اسلام میسر تھا یا معاشرے میں جو اسلام ہمیں میسر آیا، وہ اسلام ایسا تھا کہ ہماری رہائش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے پیچھے تھی۔ اچھا، اور ہم نے تو ساری زندگی ڈول ڈمکے، چادریں، چراغاں، یعنی جو قبر ہے اس کے سامنے سجدے، جتنا کوئی ننگا گندا پیر ہے وہ اتنی پہنچی ہوئی سرکار ہے، عورتوں کو ہم نے دمالے ڈالتے ہوئے دیکھا، سجدے کرتے ہوئے دیکھا قبروں کے اوپر، بزرگوں کے پیروں میں جو ہے وہ ان کو سجدے کرتے ہوئے دیکھا۔ تو ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ اسلام ہے، یعنی ایسے اسلام سے کب اور کیوں کر کوئی متاثر ہو سکتا ہے۔ اور مسلمانوں کی حالت بھی اوور آل جو ہے ہماری سوسائٹی میں وہ یعنی چرس، گانجا اور شرابیں اور نشے اور بھنگ اور یہ ساری چیزیں، یعنی وہ وہاں، اور ہم سمجھتے تھے یہ مسلمانوں کا دین ہے، یہ اسلام ہے۔ ہم سمجھتے تھے یہی اسلام ہے، کیونکہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ بھئی جو ان کا گندا ننگا بندہ ہوگا یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، اور لوگ اس کو سجدے کرتے ہیں۔ اور ہم آج دیکھتے ہیں، آج بھی یعنی وہ پتہ نہیں کون کون سی سرکاریں ہیں، اور بال لمبے لمبے ہیں، اور کبھی نہایا جسم پہ پورا لباس نہیں ہے، سنت لباس بھی نہیں ہے، اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرنا پھر یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب عیسائیت سے یعنی بدزن کیا، اور عیسائیت کو جب پڑھنے کے بعد اس سے جو ہم متنفر ہو، تو اندازہ یہ ہوا کہ ہمارے عیسائیوں نے جنہوں نے ہمیں عیسائیت صحیح سے نہیں پڑھائی، وہ انہوں نے جو ہمیں اسلام پڑھایا یہ کب صحیح ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اسلام کو اپنی نیکڈ آئی سے یعنی اپنی ظاہری آنکھ سے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جو اسلام کی طرف آنے کا پھر ذریعہ بنا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار ایک ذریعہ بنا۔ جب پڑھا، سمجھا، اور آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یار ہم ساری زندگی اسلام کس چیز کو سمجھتے رہے، اور فی الحقیقت اسلام کیا ہے۔
اور اسلام کی جب بنیادی تعلیمات کا مطالعہ کیا، قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ، قرآن میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، جو کانسیپٹ آف سنگولیرٹی ہے، جو توحید کا عنصر ہے، پھر رسالت کا ہے، پھر کتاب اللہ کا جو تصور ہے، اور اوور آل زندگی کے ہر شعبے میں پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، تو میں تمہیں ایسی ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. تو جب اسلام کو پڑھا، سمجھا اور اس کا ہر پہلو نمایاں نظر آیا اور زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ میسر آیا، تو وہ چیزیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب شرح صدر عطا فرمایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تو یہ ایک جو ہے وہ ذریعہ بنا اسلام قبول کرنے کا. اسلام کو قبول کرتا ہے تو اس کے لیے ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، گھر والوں کی طرف سے بھی، رشتہ داروں کی طرف سے بھی، اور دوستوں کی طرف سے بھی. آپ نے ان ساری چیزوں کو کیسے فیس کیا؟ بالکل آپ نے یہ بجا فرمایا، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو بنیادی ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کوئی اسلام میں آتا ہے تو اس کو آزمایا ضرور جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے محض یہ کہنے پر کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آزمائے نہیں جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرور ضرور آزمائے جائیں گے تاکہ سچے الگ ہو جائیں اور جھوٹوں کو الگ کر دیا جائے. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اللہ کی سنت ہے، یہ تو آزمائش ہوتی ہی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اپنے ایمان میں، اپنے اسلام میں کس قدر جو ہے وہ اپنے دعوے میں سچا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پہ بھی یہ دور آیا اور ان کے اوپر بھی یہ مشکلات آتی ہیں. اس میں نیو مسلم کے لیے ایک آزمائش یہ ہوتی ہے کہ بجائے وہ مسلم معاشرے سے یا مسلم سوسائٹی سے یا مسلمانوں سے شکوہ شکایت کرنے کی بجائے وہ اللہ کی طرف رجوع لے کے ہیں کہ میرے اللہ نے چاہا ہے تو میں آزمایا جا رہا ہوں، جب میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آزمائش سے نکالنا چاہیں گے تو ہی میں آزمائش سے نکلا جاؤں. تو ہوتا یہ ہے، جو فیکٹ اینڈ فیگرز ہیں، یہ جو ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو اسلام قبول کرتا ہے اب اپنی کمیونٹی میں تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا. اب یقیناً جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تکلیف بھی پہنچائی جائے گی، ایذا بھی پہنچائی جائے گی، اس کو جو ہے وہ مشکلات اور تنگی تکلیفوں کا جو ہے وہ سامنا بھی کرنا پڑے گا. گھروں سے نکال دیا جائے گا، ان کے بچے چھین لیے جاتے ہیں. بعض کا اگر مرد نے اسلام قبول کیا ہے تو بیوی چھین لی جاتی ہے، بیوی نے اسلام قبول کیا ہے تو پھر مختلف اور مسائل ہیں، گھروں سے نوکریوں سے نکال دینا، بچوں کا اسکول. آپ کے ساتھ تو یہ کیا ہوا، مجھے وہ بتائیں کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو گھر والوں کا رویہ آپ کے ساتھ کیا تھا؟ میں نے جب اسلام قبول کیا تو میں اس وقت ملک سے باہر تھا. اچھا. اور اماں کو جب میں نے پہلی بار بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تو والدہ محترمہ بیچاری بس ان کی سسکیوں کی آواز مجھے سنائی دیتی تھی، مجھ سے بات نہیں کرتی تھی. وہ والد صاحب کو جب پتہ چلا تو والد صاحب بھی فون پہ ہوں ہاں کرتے تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے بھی مجھ سے بات چیت کرنا جو ہے وہ تقریباً ختم کر دیا. یہ آپ نے خود بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، کسی ذرائع سے ان کو پتہ چلا؟ نہیں، میں نے سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی کو اس بات سے آگاہ کیا کہ میں نے اسلام فون پہ ان کو بتایا کہ اور انہوں نے گھر میں بتایا، اور گھر والوں کا پھر جو ہے وہ یہ ایٹیٹیوڈ تھا. اس کے بعد گھر والوں نے ایک وقت تو مجھے یہ بھی کہہ دیا کہ اب آپ کو گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ کہ اب آپ نے تقریباً ہماری جو ہے وہ خاندان میں ناک کٹوا دی ہے تو اب آپ کو گھر نہیں آنا چاہیے. لیکن بہرحال اللہ کی زمین تو بڑی وسیع تھی، میں جہاں جانا چاہتا جا بھی سکتا تھا اور انڈیپینڈنٹ تھا. لیکن بہرحال پھر بھی میں اس کے باوجود بھی گھر گیا اور ان کی کڑوی کسیلی سنی. اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنی خوبصورت ہیں کہ جب اس کے مطابق آپ معاملات کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا فرما ہی دیتے ہیں. میرا اگلا سوال بڑا دلچسپ ہے، لیکن اس سے پہلے کہ آپ سے پہلے آپ کے خاندان میں کسی نے اسلام قبول کیا تھا؟ ہاں جی، ایک ہمارے عزیز تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن وہ زیادہ دیر اسلام پہ ثابت قدم رہ نہیں سکے تھے. اچھا. ہاں، واپس چلے گئے. اس کے کیا یعنی وجوہات بنی یا کیا اس کی جو ہے وہ بہرحال وہ کو بہت اچھا خاندان کا تجربہ نہیں تھا. اچھا، وہ یعنی کہ پریشر کو برداشت نہیں کر سکے؟ شاید پریشر نہیں، شاید وہ صدقے دل سے اسلام میں آئے ہی نہیں تھے.
اور اگر ہم یہ یعنی تصور کر بھی لیں کہ وہ صدقے دل سے اگر اسلام میں آئے تھے یا انہوں نے بڑی جو ہے وہ ایک بہت مشکل اور زبردست فیصلہ کیا تھا، تو یا پھر یہ ہے کہ سوسائٹی نے ان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا یا ان کو اس طرح سے سنبھالا نہیں جس طرح کے سنبھالنا چاہیے تھا۔ میں خود تو ذاتی طور پہ اس وقت چھوٹا تھا، لیکن مجھے وہ سارے حالات و واقعات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے، کیونکہ ان کے معاملات تھانے کچہری تک پہنچے۔ اچھا۔ اور پھر پہلے میرا خیال ہے ان کی کو اپنے پلاٹ تھے وہ بکے، اس کے بعد اپنی کو گاڑی تھی وہ بکی، یعنی یہ سارا کچھ کرنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ جب ان کے پاس اب کچھ نہیں رہا ہوگا عیسائیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، تو پھر انہوں نے سرنڈر کیا ہوگا۔ دس از مائی پرسنل اوپینین، آپ کہہ سکتے ہیں اسے۔ آپ کے اوپر بھی یہ ٹائم آئے یا یہ حالات آئے کہ آپ نے سوچا کہ میں واپس دوبارہ عیسائیت میں چلا جاؤں؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ میرے اوپر کبھی یعنی حالات تو بڑے بد سے بدتر بھی آئے، ظاہر آزمائش تو آنی تھی، لیکن یہ خیال آنا کہ یار میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، میں واپس چلا جاؤں۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، کہ جس نے یعنی اس شخص نے ایمان کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، کہ جو اس بات کو تو پسند کرتا ہو کہ میں کاٹ کے آگ میں جلا دیا جاؤں، لیکن اس کے دل میں کبھی یہ احساس نہ آئے کہ میں اسلام سے پھر جاؤں یا اسلام میں لوٹ جاؤں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ کبھی بھی اس طرح کا جب خیال آیا تو اللہ کا بڑکتا ہوا عذاب اور اس کی دوزخ ہی ذہن میں آئی، کہ اگر اس طرح کا کوئی اقدام یا فیصلہ یا خیال یا احساس یا جذبات بھی دل میں پیدا آیا تو پھر اللہ کا غضب اور اس کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی نظر آئی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ کبھی بھی یعنی مشکل سے مشکل حالات آنے کے باوجود بھی کبھی اس طرح کا نہ کبھی سوچا، نہ کبھی اس کا فیصلہ کرنے کی کبھی کوئی جرت کی۔ الحمدللہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ یہ بد قسمتی سے ہمارے جو ینگسٹ ہیں، ٹین ایجز ہیں، یہ داڑھی کو لڑکے جو ہیں بڑا ایک عجیب چیز سمجھتے ہیں کہ یہ حضور کی سنت ہے، بلکہ بعض علماء نے تو اس کو فرض تک بھی کہا کہ یہ فرض ہے، یہ صرف سنت ہی نہیں ہے، یہ فرض بھی ہے۔ اگر یہ بندہ متواتر اس کو کٹواتا ہے یا نہیں رکھ رہا تو یہ گناہ میں ہی مسلسل یہ گناہ میں ہے۔ یہ حضور کی سنت مسلمان جو نوجوان ہیں وہ رکھتے ہوئے تھوڑا سا کتراتے ہیں کہ یار کیا داڑھی رکھیں گے۔ آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے داڑھی رکھی، کیا وجہ تھی؟ کہ کس چیز نے آپ کو اس پہ مجبور کیا کہ اب آپ ابھی عیسائی ہیں، آپ کے اندر ایمان نہیں، آپ نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن آپ نے داڑھی رکھ لی، کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے سوال کو جو ریلیٹ کیا نا وہ زبردست ہے۔ وہ یہ کہ آج جب ہم پوچھتے ہیں نا کہ یار لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیوں نہیں کر پا رہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تو ہیں، لیکن وہ جو ایک عشق و محبت رسول اللہ سے ہونی چاہیے اصل میں اس کا فقدان ہے۔ اس وجہ سے ہم رسول اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل نہیں کر پاتے۔ مطلب وہ یہ بات کہ ہم نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کی نہیں مانتے۔ دوسری بات آپ سے میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو فالو کرتے ہیں اس کی محبت میں، اور یہ محبت اگر ایک عیسائی کو، ایک غیر مسلم کو، ایک چوڑے کو، ایک ہندو کو، ایک سکھ کو بھی ہو جائے گی نا تو پھر وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں، چاہے اس کو اس بات کا غالب گمان ہو کہ مجھے اس کا ثواب یا اجر نہیں ملے گا، لیکن محبت کا تقاضا یہی ہے کہ پھر وہ قدم بہ قدم جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ یعنی قدم بہ قدم اس کو فالو کرتا ہے۔ میرا اصل میں معاملہ یہ ہوا تھا، یہ بہرحال نوجوان جو ہے وہ طبقے سے میری اپیل بھی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے اس واقعے میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اسلام کا جب مطالعہ کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا اور اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے کرتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک
نہ چاہتے ہوئے بھی محبت ہو، یعنی نہ چاہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل دے بیٹھا۔ اب وہ محبت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں مجھے اکسا رہی تھی، مجھے آمادہ کر رہی تھی، یعنی میری جو موٹیویشنل فورس تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ اسی لیے اس محبت میں میں نے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے داڑھی رکھ لی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اکثر آپ نعرے دیکھتے ہوں گے کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حرمت رسول میں اگر محبت رسول میں جان بھی قربان ہے تو محبت رسول میں داڑھی کیوں نہیں قبول، محبت رسول میں ٹوپی کیوں نہیں قبول، محبت رسول میں رسول اللہ کا اسوہ کیوں نہیں قبول؟ تو یہ ہمارے خالی پیلی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی محبت عطا فرما دے جیسی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب، محبوب اور مقصود۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ میرے والد صاحب نے، تب میں اسلام قبول کر چکا ہوا تھا، اور میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ آپ داڑھی کٹوا دیں۔ اچھا۔ میں نے کہا کہ ابا یہ تو سنت رسول ہے، میں یہ نہیں کٹوا سکتا، یہ تو گناہ ہے۔ تو ابا نے کہا اچھا چھوٹی کروا دو۔ تو میں نے کہا نہیں ابا جان میں چھوٹی بھی نہیں کروا سکتا، چھوٹی تو داڑھی نہیں ہوتی۔ تو ابا نے کہا کہ اگر میں تمہیں حکم دوں کہ یہ داڑھی کٹوا دو، اچھا، تو میں نے کہا کہ ابا میں آپ کے حکم پہ اپنی گردن کٹا سکتا ہوں لیکن داڑھی نہیں کٹا سکتا۔ اللہ۔ تو میرے ابا بڑے، ان کو جو ہے نا وہ تعجب ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یار یہ جو تمہارے دوست مسلمان ہیں جو کلین شیو ہیں، جنہوں نے داڑھیاں کٹوائی ہوئی ہیں، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا کہ ابا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تو ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں۔ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی، ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کے اپنی جولیاں اٹھا کے جو ہے وہ اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے جو ہے وہ دعائیں فرما رہے ہیں کہ ابا وہ ہم اصل میں مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تو ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ تو بس انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے توسط سے جب امت مسلمہ کے نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچے گا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تو ہیں ہی، انشاءاللہ وہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کی کوشش کرتا ہے وہ آپ سے محبت لیے بغیر واپس آ ہی نہیں سکتا۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ یہ غیر مسلموں نے بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو پڑھا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو پڑھا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیل و نہار کو پڑھا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مبتلا ہوئے بغیر رہے ہی نہیں ہیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے الحمدللہ، اور میں بھی ان میں سے ایک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زمانہ عیسائیت میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی یہ داڑھی رکھ لی تھی الحمدللہ۔ نیو مسلم کے لیے آپ لوگوں نے ایک ادارہ بھی بنایا ہوا ہے، اس میں کیا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے لوگ آتے ہیں، اگر جو آتے ہیں تو پھر ان کے اخراجات کا بھی انتظام آپ لوگ کرتے ہوں گے، یہ کس طرح آپ کا نظام چل رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے جب 2006 میں نے اسلام قبول کیا تھا تو میں پڑھنا چاہتا تھا، تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن ہمارے یہاں پہ جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے تو ادارے موجود ہیں، لیکن نیو مسلم پروٹیکشن سینٹر اور نیو مسلم ایجوکیشن سینٹر ان کا کوئی تصور بھی نہیں تھا یہاں پہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے 2010 میں پھر ہم نے یہ انیشیٹو لیا کہ جو لوگ اسلام قبول کر کے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے، پھر جو لوگ تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو دعوت و تبلیغ کی جو ہے وہ تربیت دی جائے۔ اس کے بعد پھر غیر مسلموں کے اعتراضات، ان کے اشکالات، ان کے سوالات ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے ایک ریسرچ اینڈ پبلیکیشن کا ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اس ادارے کے تحت آج تک جو ہے وہ تقریباً 2000 کے قریب لوگوں میں دعوت و تبلیغ کے بعد لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا۔ اور بالکل آپ کے ادارے کے تھرو؟ جی ادارے کے 2000 جی الحمدللہ اور یعنی 10 سال ہوئے، اور 10 سال میں سمجھتا ہوں کہ وہ 2000 تو بڑی بات ہے۔ اگر ایک شخص بھی دارہ اسلام میں ہمارے ذریعے سے داخل ہو چکا ہوتا تو ہمارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر تھا نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق۔ 2000 لوگوں کو آپ نے اسلام قبول کروایا آپ کے ادارے کے، اس میں تو ان کے تاثرات کیا ہوتے ہیں؟ ایک اور اس سے ریلیٹڈ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کس چیز سے متاثر ہو کہ اسلام میں آتے ہیں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عبدالسلام کہ یعنی اسلام ایک پھولوں کا خوبصورت گلدستہ ہے،
کسی کو اس کے پھول پسند آ جاتے ہیں، کسی کو اس کے پتے پسند آ، کسی کو اس کی خوشبو پسند آ جاتی ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ ڈفرینٹ ورائٹی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر خواتین ہیں تو الحمدللہ میں جتنی بھی خواتین کو میں نے کلمہ پڑھایا یا انہوں نے اسلام قبول کیا یا ان کو اسلام کی جب ہم نے دعوت دی تو انہوں نے ایک بات کا برملا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ بہرحال جو رسپیکٹ اسلام عورت کو دیتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے کبھی کہیں کسی اور مذہب میں آپ کو میسر نہیں آئے گی. لیکن یہ مسلمان ہی جو عورت ہیں جو عورت مارچ کے نام سے نکلتی ہیں، یہ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. ظاہر ہے کہ شیطان بھی تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے نا، اور شیطان وہیں پہ چوری کرتا ہے جہاں پہ، یعنی چور وہاں چوری کرتا ہے جہاں پہ اس کو کچھ مال میسر آتا ہے. تو یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم اپنی ان بہنوں کے لیے، یعنی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی ان بہنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ آواز اٹھا رہی ہیں، کاش کہ ان کو پتہ ہو کہ اگر یہ قرآن و سنت کو پڑھیں تو ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کو حقوق دیے ہیں وہ یہ ویسٹ کی جو تناظیم یا جو آرگنائزیشن ہے اس کے وہ عشر اشیر بھی نہیں ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ اٹھا کے دیکھیے کہ اگر وہ بیٹی ہے تو رحمت ہے، اگر وہ بیوی ہے تو نصف ایمان کا ذریعہ ہے، اگر وہ ماں ہے تو اس کے پیروں میں جنت ہے. یعنی آپ کو کہاں یہ فضیلت ملے گی؟ اور یہ جو فیمینائن کے نام پہ جو آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں، کیا یہ عورت کو یہ اسٹیٹس دیتی ہیں؟ یہ تو اس عورت کو جو ہے وہ کارٹون بنا کے تو جو ہے وہ بل بورڈ کے اوپر چسپا کرنا چاہتی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری بہنوں کو اصل میں پتہ نہیں ہے. اگر یہ کاش اسلام کو پڑھ لیں، کم سے کم کاش یہ غیر مسلم ان خواتین کے انٹرویوز دیکھ لے کہ جنہوں نے اسلام کو پڑھ کے اور اسلام میں داخل ہو رہی ہیں. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایک بچی سے کہا، میں نے کہا کہ بیٹا آپ پردہ کرتی ہیں اور جون جولائی کے جو ہے وہ دن چل رہے ہیں، تو بیٹا آپ کو گرمی نہیں لگتی اتنے پردے میں؟ کبھی آیا نہیں کہ یہ میں نے کیا، یعنی اتنا موٹا کپڑا اور کیا کس مصیبت میں پڑ گئی. نیو مسلم تھی جی، نیو مسلم تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آپ کبھی گھبراتی نہیں، دل نہیں پریشان ہوتا؟ تو اس نے کہا کہ عبدالوارث بھائی دوزخ کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ میں اس پردے کی گرمی برداشت کر لوں. اس نے کہا کہ دوزخ کی آگ سے جلنے سے بہتر ہے کہ میں اس پردے کی گرمی برداشت کر لوں. اور اس نے کہا کہ یہ مجھے نہ صرف یعنی یہ گرمی نہیں ہے، یہ مجھے لوگوں کی ہوس زدہ گرمی سے محفوظ رکھتا ہے، مجھے ان کی ہوس زدہ نظروں سے محفوظ رکھتا ہے. یہ پردہ نہیں ہے، یہ گرمی یا موٹا کپڑا یا آپ اس کو میرے لیے مصیبت نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں میں، میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے میرے اوپر کہ میں جو ہے وہ محفوظ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اسلام کی ہمارے اوپر احسان ہے. تو الحمدللہ، تو کاش ہماری بہنیں اسلام میں جو عورت کا ایک مقام ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے جو اسلام میں عورت کو جو عزت مقام و مرتبہ دیا ہے، کاش یہ اس کو سمجھ سکیں. جب آپ پہلی دفعہ بیت اللہ گئے، عمرے کی سعادت اللہ نے آپ کو دی، بیت اللہ آپ کے سامنے تصویروں میں دیکھا یا ویڈیوز میں دیکھا، یہ ہماری تو شاید وہ ایمان کا لیول نہیں ہے کہ ہم اگر چل جائیں گے تو ہماری وہ کیفیت بنے. لیکن جو نیو مسلم ہوتا ہے وہ جب وہ پہلی دفعہ بیت اللہ کو دیکھتا ہے یا مسجد نبوی میں جاتا ہے تو اس کی کیفیت ہی الگ ہوتی ہے. آپ کے اس وقت کیا تاثر تھے؟ الحمدللہ میں جب پہلی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عمرے کی سعادت عطا فرمائی تو میرے لیے وہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا. ان ایکسپیکٹڈ اس حوالے سے تھا کہ یعنی میرے پاس تو اس وقت کوئی پیسے پوسے نہیں تھے اور ہم نے بزرگوں سے یہی سنا کہ یہ غیر متوقع ہی ہوتا ہے. تو بس دعا کرتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی میں جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ عبدالوارث بھائی جب تک بزرگ آ نہیں جاتے، وہ ٹریفک میں پھنسے ہیں، تو جب تک وہ آ نہیں جاتے تو آپ کچھ ساتھیوں سے گفتگو کر لیں. تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں پہ میں نے جب بات شروع کی تو ساتھ میں ان کو پتہ چلا جن کے یہاں بیان ہو رہا تھا کہ عبدالوارث نیو مسلم ہے، تو انہوں نے آتے ساری نے کہا کہ میں آپ تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ میں عبدالوارث کو ہدیہ کچھ کرنا چاہتا ہوں تو آپ میری سفارش کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ میں عبدالوارث کو عمرے پہ بھیجنا چاہتا ہوں، آپ ہی سکیں کہ یہ میری درخواست قبول فرمائیں. میں نے کہا یہ کون کافر انکار کر سکتا ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے جب پہلی بار حرم کا سفر باندھا اور خوابوں میں تو ہم نے دیکھا تھا، ہم نے خیالات میں بھی سوچا تھا
کتابوں میں پڑھا تھا, تصویروں میں بھی دیکھا تھا ہم نے, یعنی ہر طرح سے جس طرح ایک امیجن ہوتا ہے انسان تصور کر سکتا ہے وہ تو کیا ہوا تھا. لیکن پہلی بار جب میں نے اپنے قدم حرم پاک میں رکھے, یعنی جو مطاف میں رکھا, اور سامنے میرے یعنی اللہ کا بیت اللہ تھا, تو دین آئی واز فروزن. یعنی جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے پوری کائنات رک سی گئی ہے. یعنی کوئی ایک ایسی چیز جس کے بارے میں آپ نے کبھی تصور کیا ہو اور وہ ایک دم سے مجسم ہو کے آپ کے سامنے آ جائے, تو آپ کے یعنی بس میں نے اس وقت جو میں نے محسوس کیا تھا, میں فریز ہو گیا تھا. میں ایک طرح سے بالکل ایسے جیسے یعنی فریز جیسے ہو جاتا ہے انسان, اور میں بس اسے دیکھتا جا رہا تھا اور روتا جا رہا اور روتا جا. مجھے سمجھ نہیں آیا, میری اہلیہ تھی میرے ساتھ, انہوں نے مجھے پکڑا, انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجئے, کیونکہ ہم نے پڑھا بھی تھا کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ بھی کعبہ کو دیکھ کے سب سے پہلی جب آپ دعا مانگیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قبول, تو پھر سب سے پہلے دعا یہی مانگی کہ اللہ میں جو بھی دعا کروں میری دعا قبول فرما لیجیے گا. الحمدللہ وہ ایک بہت خوبصورت احساس تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے گھر کی دوبارہ زیارت کے لیے ہمیں قبول فرما لے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ بار بار ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی پہلی دفعہ جاتا ہے تو میں اس سے تاثرات لوں کہ جب پہلی دفعہ بیت اللہ کو دیکھتے ہیں تو ان کے کیا تاثرات اس وقت ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے 18 میں اللہ نے توفیق دی تو وہ بلایا اپنے گھر, تو میرے ساتھ امی ابو بھی تھے الحمدللہ. تو اب کیونکہ میں بھی پہلی دفعہ اور والدہ اور والد صاحب بھی وہ پہلی دفعہ تھے, تو میری ایک طرف والدہ تھی اور ایک طرف والد صاحب تھے. تو میں نے کہا کہ آنکھیں بند کر لینا کہ وہی کہ اب اگر ہم داخل ہوں گے تو نظر پڑ جائے گی, لیکن ہجوم ہوگا تو وہ مطاف تک پہنچتے پہنچتے تو وہ نظر دوسری تیسری چوتھی نظر ہو جائے گی, تو وہ دعا جو ہے نا وہ مانگ نہیں سکیں گے. تو میری نظریں جھکی ہوئی تھیں, تو والدہ اور والد کے ایک طرف والدہ تھی ایک طرف والد صاحب تھے, تو ہاتھ میں نے ان کو پکڑے ہوئے. جب ہم بالکل عین سامنے گئے اور سیڑھی اترنے لگے نیچے مطاف کی, تو ہم سائڈ پہ کھڑے اور میں نے کہا کہ اب آنکھیں کھولیں. تو جو اس وقت امی اور ابو کے تاثرات تھے نا وہ بیان نہیں بننا کر سکتا. جی الحمدللہ یہ انایکسپیکٹڈ چیزیں ہیں, ان کے بالکل تصور بھی نہیں ہم تصور بھی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل, اس کی رحمت ہے, ہماری گفتگو بیت اللہ کے ساتھ محبت ہے, الحمدللہ یہ اس کے تقاضے ہیں. جی کافی ٹائم ہو چکا ہے. ابھی یہ بتا دیں کیونکہ جاتے جاتے کہ جو بھائی ہمیں سن رہے ہوں گے, ایک تو مسلمانوں کے لیے بھی پیغام جو ینگسٹ ہیں, ٹین ایجز ہیں, نوجوانوں کے لیے. دوسرا پہلے آپ اس کا بتائیں کہ جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا راستے کھلے. جی بالکل عبدالسلام, الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت عافیت اور آسانیاں ہیں اس وقت. الحمدللہ صرف ہمارا ادارہ نہیں, اس کے علاوہ بھی الحمدللہ ادارے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں ان کی جو ہے وہ قانونی کارروائی بھی کی جاتی ہے, ان کے رہائش کے معاملات بھی ہیں, ان کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب سہولتیں عطا فراہم کر رکھی ہیں. تو اب تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اور بالکل وہ ہمارا یعنی حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن, اس پہ فاؤنڈیشن پہ رابطہ ہماری ماڈل ٹاؤن میں ہے, رابطہ کیسے کریں گے؟ آپ کے ذریعے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. آپ سے اگر کوئی رابطہ کریں, یعنی کہ لوگ اگر آپ سے رابطہ کریں تو ان کو بھی آپ ہمارا رابطہ دے سکتے ہیں. ہمارے ویڈیو دیکھنے والے ہیں تو وہ ہم سے رابطہ بھی نہیں کر پاتے ہیں, تو وہ ڈائریکٹ رابطہ کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ کسی آپ کوئی اس میں حرج نہیں ہے, آپ اس میں اگر ہمارا نمبر بھی دے دیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ بالکل اسی نمبر پہ واٹس ایپ بھی ہے, اسی نمبر پہ جو ہے موبائل بھی ہے. ماڈل ٹاؤن میں آفس ہے, اور آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں گے تو گوگل پہ بھی آسانی سے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن سینٹر فار نیو مسلم مل جاتا ہے. اور باقی رہی بات نصیحت کے حوالے سے, تو نصیحت والا معاملہ عبدالسلام یہی ہے کہ سچی بات ہے کہ نیو مسلم بہت قربانیاں دے کے اسلام میں آتے ہیں, اور یعنی اس کے بعد جا کے ہمیں اس بات کی قدر ہوتی ہے کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے. ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, خاندان, دوست, احباب, سارا کچھ چھوٹ جاتا ہے, یعنی انسان بالکل زیرو پہ آ جاتا ہے. تو یار کم سے کم اللہ نے اگر یہ ہمیں ماں کی کوکھ سے نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کی قدر کرنی سیکھیں.
یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ وہ نعمت ہے جس کو اللہ خود بھی نعمت قرار دیتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, کہ یہ وہ نعمت ہے جو کامل اکمل مکمل ہے اور تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے. تو اللہ کا واسطہ ہے, میں اپنی نوجوان نسل سے خصوصاً یہ درخواست کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہم سے چھین جائے, یہ اس نعمت کے حوالے سے ہمیں کوئی قیمت ادا کرنی پڑے, اللہ کا واسطہ ہے کہ اس نعمت اسلام کی قدر کرنے سیکھ لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو اس کی ویسی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. میں عبدالوارث بھائی کا بہت شکر گزار ہوں کہ بڑی مصروفیت میں ٹائم نکالا آپ نے. جیسے دیکھا کہ فاؤنڈیشن کی بھی ان کی بڑی مصروفیات ہوتی ہیں, اور دیگر جو نیو مسلم ہوتے ہیں ان کے اخراجات اور ان کی یہ ساری کفالت وغیرہ ان کی فاؤنڈیشن کے ذمہ ہوتی ہے. تو بہت زیادہ ان کی مصروفیت تھی, تو ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا. میں بات کو ختم کرتے کرتے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا دین یہ ہمارا محتاج نہیں ہے, ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں. ہم اللہ کے محتاج ہیں. اللہ جسے سے چاہے کام لے لے. میں اور آپ ہم بائی ڈیفالٹ مسلمان ہیں, ہماری آنکھ مسلمان کے گھر میں کھلی, لیکن ہمیں اتنی قدر نہیں ہے. جب ایک نیو مسلم اس میں آتا ہے تو وہ کتنی اس کی قدر کرتا ہے اور کس طرح سے وہ پورے کا پورا دین پر چلتا ہے اور چلنے کی کوشش کرتا ہے. آپ نے ابھی سنا بھی کہ ان کی فاؤنڈیشن کے اس میں 2000 کے قریب نیو مسلم جو ہے نا کہ وہ اسلام میں, یعنی کہ غیر مسلم اسلام میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں. کہ یہ جو قربانی دے کے آتا ہے نا, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اسلام کیا ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہے. ہمیں اسی وقت پتہ چلے کہ جب ہماری آنکھیں بند ہوگی تو ہم اس وقت وہ کریں گے کہ ہو ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت تھی, اللہ کی دولت تھی, ہم اللہ کی جنت خرید سکتے تھے, اللہ سے بے پناہ محبت کر کے اللہ کی ساری نعمتیں لے سکتے تھے, لیکن ہم نے نہیں لی ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اللہ کا دین کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں, اللہ کے محتاج ہیں. اللہ اگر چاہے, شروع میں نے واقعہ بیان کیا تھا کہ حضرت احمد علی لاہوری سکھ کے بیٹے کو اللہ نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا اور کتنا اللہ نے دین کا کام لیا. بھائی عبدالوارث ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے. 2006 میں اسلام قبول کیا اور آج 2022 میں 2000 لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے. ہم 2 بندوں کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتے, بلکہ ہم اپنے عمل سے دوسروں کو متنفر کر دیتے ہیں. یار یہ مسلمان ایسا ہوتا ہے, یہ تو جھوٹے ہیں, ان کے نبی کو پڑھتے ہیں تو یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ ساری دنیا, پوری دنیا کا سچا ترین آدمی اور انصاف کرنے والا ہے. لیکن ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو یہ تو عمل سے بھی خالی ہیں اور قول سے بھی خالی ہے. مطلب جو یہ کہتے ہیں یہ ویسے کرتے نہیں ہیں, جو ان کا اسلام کہتا ہے وہ ایسے ہوتے نہیں ہیں. تو ہم کیا کریں؟ ہم یہ جو مسلمان ہم دیکھ رہے ہیں, ہم یہ والا اسلام قبول کریں یا جو کتابوں میں, قرآن میں, حدیث میں وہ قبول کریں؟ تو مسلمان تو ایک چلتی پھرتی دعوت ہے. یہ اپنے حلیے سے, اپنے عمل سے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدل سکتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.